بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ حدیث نمبر 5302۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ تو اس سے آسان عمل کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر و سماعت۔ لیکن اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ تو اس سے ہلکے عمل کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس میں اس کو متہم نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بات سنی تھی، جب تو 20 یا اس سے کم زیادہ لوگوں میں ہو اور پھر ان کے چہروں کو غور سے دیکھے، اگر ان میں تجھے ایک چہرہ بھی ایسا نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہو، تو جان لینا ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ حدیث نمبر 175۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔